صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جب ان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن آ رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ درد کیا جس کی ہر بات میں شکایت کا پہلو نکلتا رہے، تمہیں ہم صحاب کرم بھی رہیں، امیدوں کا خرمن بھی جلتا رہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کی وجہ سے اس کو بغیر حساب کتاب کے اجر ملتا ہے اور اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس صبر کی وجہ سے یہ تنگی تکلیف اس کے لیے بہت بہتر ثابت ہوئی۔ آج کل کے ملکی حالات، ہر روز کوئی نئی خبر، کوئی نیا ظلم، کوئی نیا جبر، یہی کچھ سنتے آ رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا نے تو پل پل کی خبر، اور خبریں بھی وہ جو جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب پاکستان نہیں بچے گا اور لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، حالات بہت مشکل ہیں، مہنگائی غریب کی دسترس سے بہت اوپر جا چکی ہے، قوت خرید جواب دے چکی ہے، سامنے کوئی ایسی امید بھی نظر نہیں آتی کہ جس سے اسے کچھ تسلی ہو، اور کافروں نے اس چیز کو ہتھیار بھی بنا لیا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب ہر شخص سے شکوہ گناہ ہے، پریشان حال ہے، مایوس نظر آتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے کئی حل ہیں، کئی حل اس کے موجود ہیں، لیکن میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، ان کے پاس اس کا کیا حل ہے۔ یہ جن حالات سے میں اور آپ دو چار ہیں نا، اس کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ معارج میں ذکر کیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک ارض و سما فرماتے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدائشی اور فطرن ہی یہ بے صبرا ہے، جذباتی ہے، گھبرا جانے والا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، جزوعا، یہ جزع فضا شروع کر دیتا ہے، شکوے شکایات شروع کر دیتا ہے، نوحہ کنا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اسے کوئی بلائی، کوئی راحت، کوئی خوشی، کوئی مال کی آسودگی آ لیتی ہے تو یہ اس کو روک کے بیٹھ جاتا ہے، یہ خیر اور بلائی کو روک لیتا، اپنے تک روک لیتا، بس یہ ہے الانسان۔ لیکن آگے فرمایا الا المصلین، سوائے مسلین کے، سوائے نمازیوں کے۔ انسان فطرتاً ہلو ہے، بے صبرا ہے،
اور جزا فضا کرنے والا نوحہ گری کرنے والا ہے، جذباتی ہے، شکوے شکایات کرنے والا ہے، خیر کو روکنے والا، لیکن نمازی ایسا نہیں کرتے، الا المصلین۔ یہ وتیرہ، یہ شیوا مومنوں کا نہیں، نمازیوں کا نہیں ہے۔ نمازیوں کا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو مخاطب کیا اللہ رب العزت نے، مسلمانوں کو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ مدد حاصل کرو، سہارا حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ سبحان اللہ۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں، خوف میں سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ دو چیزیں، نماز اور صبر۔ یہ بہت بڑی مدد ہے اللہ کی، یہ بہت بڑا سہارا ہے، اس سے انسان کو تقویت ملتی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، صابروا اپنے آپ کو باندھ کے رکھو، پامردگی دکھاؤ، ورابطوا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی انسان کی کامیابی صبر و ثبات میں، جہاد میں اور تقوی میں ہے، جزا فضا کرنے میں نہیں ہے، آہو بقا کرنے میں نہیں ہے، خودکشیاں کرنے میں نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی نا آپ کے سامنے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اچھا یہ جو چیزیں اللہ نے ذکر کی ہے نا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر اللہ نے کل ہی یہ آیت اتاری ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو، حدیث پڑھنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں، ہم ہر صورت میں ضرور بضرور آپ کی آزمائش کریں گے، آپ کا امتحان لیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف بھی آئے گا، پکڑ دکڑ کا خوف، گرفتاریوں کا خوف، دشمن کا خوف، غربت کا خوف، والجوع، بھوک، فقر، مہنگائی، ونقص من الاموال، مال کی کمی، کاروبار، تجارت، روزگار کی کمی، والثمرات، پھلوں کی کمی، میوہ جات کی کمی، والانفس، جان کی کمی، بیماریاں آ لیں گی، بندے فوت بھی ہو سکتے ہیں، دنیا سے بھی جا سکتے ہیں، انسانوں کی کمی۔ یہ 4-5 چیزیں گن کر کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا یہ کام ہر صورت ہوگا، یہ ذہن سے نکال دو کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے، سازگار رہیں گے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ دن میں لوگوں کے درمیان گھماتا رہتا ہوں، کبھی اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، غمی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، آسائش بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، دنیا کے اندر ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، تو جب ان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن، ہاں جی، آگ رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم نے کہا کب ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، ہم نے بھی تو ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ تنگی تکلیف، یہ پریشانیاں کب ہمارے ساتھ رہیں گی؟ ہم نے دنیا سے چلے جانا اللہ کے پاس۔
اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہیں وہ خوش قسمت لوگ، رب کی طرف سے ان پر نعمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب و کامران ہیں، یہی صراط مستقیم پر ہیں، یہی حق پر ہیں، حق پر ہیں کہ جو ان مشکل حالات میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں. ان مع العسر یسرا. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ تنگی کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں عسر ایک ہے اور یسر دو ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی ایک ہے، آسانیاں دو ہیں. آسانیاں زیادہ ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ رکھی ہیں. تو میرے بھائیوں، حالات سے مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے. مومن کو اللہ رب العزت نے طاقت، ہمت، حوصلہ دے رکھا ہوتا ہے. یہ دوسروں کے حوصلے بڑھاتا ہے، دوسروں کی ہمت بڑھاتا ہے یہ آدمی. اور صبر، سبحان اللہ، ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں انشاءاللہ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو میں اجر اور بدلہ بغیر حساب کتاب کے دیا کرتا ہوں، کبھی ماپ تول کر نہیں، بغیر حساب. اور ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، متى نصر اللہ. فرمایا تم سمجھتے ہو کہ آسائشوں میں، نعمتوں میں، راحتوں میں ہمیشہ رہو گے، خوشیوں میں رہو گے، اور اسی طرح تم میٹھا میٹھا کھا کر جنت میں چلے جاؤ گے کیا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تو وہ حالات کی مثالیں، اس جیسے حالات ہی تمہارے پاس نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں. ان کو جو مشکلات اور پریشانیوں نے آ گھیرا، مصائب نے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو مالی پریشانیاں بھی آئیں، ان کو جسمانی پریشانیاں بھی آئیں. وَزُلْزِلُوا، اور ہلا کر رکھ دیے گئے، پاؤں میں زلزلہ آ گیا. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اتنی پریشانیاں، اتنے مصائب، اتنے آلام، اتنے دکھ اور درد، مالی اور جسمانی پریشانیاں، اور زلزلوا، یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو قریب ہے لیکن تم بے صبرے ہو گئے ہو. وہ ہمدرد کیا جس کی ہر بات میں شکایت کا پہلو نکلتا رہے. تمہیں ہم صحاب کرم بھی رہیں، امیدوں کا خرمن بھی جلتا رہے. ایک صبر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں،
ہاں کسی شاعر نے کہا تھا نا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ مشکل آسان ہو گئی، آسان ہو جاتی ہیں۔ اور مومن کے لیے تو سہارا، سبحان اللہ، یہ دین بہت بڑا سہارا ہے، صبر بہت بڑا سہارا ہے، اور رب کی رحمت کی امید بہت بڑا سہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ہی تعجب انگیز ہے، ان اصابتہ سرا فشکر فکان خیر لہ، اسے خوشی آتی ہے، آسودگی آتی ہے، شکرا یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جھک جاتا ہے، تو یہ خوشی، راحت، آسودگی بھی اس کے لیے خیر لہو، بہت بہتر ہے، رب کے قریب کرنے کا ذریعہ بن گئے اس کے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کی وجہ سے اس کو بغیر حساب کتاب کے اجر ملتا ہے، اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس صبر کی وجہ سے یہ تنگی تکلیف اس کے لیے بہت بہتر ثابت ہوئی۔ لیس ھذا الا للمؤمن، پھر آپ نے فرمایا یہ صرف مومن کے لیے اعزاز ہے، یہ اعزاز صرف مومن کو نصیب ہے کہ خوشی میں شکر ادا کرتا ہے اور غمی میں صبر کرتا ہے، دونوں اس کے لیے بہتر ہے۔ کافر خوشی میں رب کو بھول جاتا ہے اور غمی میں بھی رب کو بھول جاتا ہے، لیکن مومن نہیں بولتا۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا نا یہاں نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، انفس بھی ہے، یعنی ہر قسم کی پریشانیاں، مالی، جسمانی، کاروبار کی، تجارت کی، ہاں جی، بندوں کا بیماریاں، مصائب، ہر قسم کی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، چھوٹا نابالغ محبوب بچہ، پسندیدہ، بڑا پیارا، جب فرشتے روح نکال کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جانتے ہیں، کہ فرشتوں تم میرے بندے کا بچہ چھین لے آئے ہو؟ جی ہاں۔ اخذتم فواد ثمراتہ، تم اس کے دل کا پھل توڑ کر لائے ہو؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا وہ کیا کہہ رہا تھا اس موقع پر؟ فرمایا یا اللہ وہ یہ کہہ رہا تھا، انا للہ، میں بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہوں، میں بھی تو اللہ کا غلام ہوں، میں بھی تو اللہ کے پاس، میں تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہوں، میرا جسم بھی امانت ہے، میں بھی عارضی ہوں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اگر میرا بچہ پلٹ گیا تو میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے بھائی کہ روحوں میں جزا فضا کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا، وہ غمی میں بھی اس کا رشتہ تیرے سے نہیں ٹوٹا، اس دکھ اور درد میں بھی اس بندے کا تعلق اے اللہ تیرے سے نہیں ٹوٹا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اشہدو، فرشتوں گواہ رہو کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا گیا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک بنگلہ بنا دیا گیا ہے، صبر کے عوض، صبر کے بدلے میں، جس کا نام رکھو بیت الحمد۔ جس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد، لیکن صبر، صبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان سے گزرے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اصبری،
اللہ کی بندی صبر کر. تو اس نے سر نیچے کیا ہوا تھا, غم زدہ تھی, قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے. تو اس نے اوپر دیکھا ہی نہیں, کہنے لگی ہاں اگر آپ کا کوئی فوت ہوا ہوتا تو میں دیکھتی کیسے صبر کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو کسی نے کہا اللہ کی بندی یہ اللہ کے رسول تھے. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ, یہ اللہ کے رسول کو میں کیا کہہ بیٹھی ہوں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے. وہ کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر چوکیدار ہوگا تو مجھے پتہ نہیں جانے دے گا یا نہیں, میں معذرت کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے دیکھا کوئی چوکیدار نہیں. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں ایک خاتون آئی ہوں, اب میں آ جا اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین پہ بیٹھی ہوئی تھی, میں چلی گئی. میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے معرفتوں کا, میں نے آپ کو پہچانا نہیں تو میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, اللہ کی بندی صبر ہوتا ہے جب صدمہ آ گھیرے, جب صدمہ پہنچے, تکلیف میں بندہ مبتلا ہو, اس وقت جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ہے. باقی رو پیٹ کے, جزا فضا کر کے, آہو بکا کر کے پھر آپ صبر کریں تو پھر یہ صبر نہیں. صبر ہے صدمہ پہنچتے ہی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, مضبوط رکھنا, حوصلے مضبوط رکھنا, اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا. یہ صبر کی تعریف ہے, یہ ہے صبر کی تعریف. صبر کیا ہے؟ حوصلے مضبوط رکھنا, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو, اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا, اپنی زبان کو, اپنی نظر کو, اپنے ہاتھ کو, اپنے قلب و جگر کو قابو میں رکھنا, یہ صبر ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی ایک جگہ تعریف کی ہے. سورہ کہف میں فرمایا نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے محبوب پیغمبر, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو روک کے رکھو, اپنے آپ کو باندھ کے رکھو. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ کے رکھو, باقی دنیا والوں کی طرف آپ نہ دیکھو. یہاں صبر کا معنی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو روک کے رکھو, باندھ کے رکھو اللہ والوں کے ساتھ, دینداروں کے ساتھ, قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ آپ باندھ کے رکھو اپنے آپ کو. یہ صبر کا معنی ہے. اللہ اکبر. صحیح مسلم میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے بندے کی دو محبوب چیزیں اخذت و حبیبت ہے, میں جب اپنے بندے کی دو محبوب چیزیں لے لیتا ہوں, اسے چھین لیتا ہوں, فصبر, اور وہ صبر کرتا ہے, عوضت منہم الجنہ, اور وہ اگر صبر کرے تو میں ان دونوں چیزوں کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا. وہ کیا ہے؟ آنکھیں. فرمایا اگر کسی بندے کی بینائی جاتی رہی, نابینا ہو گیا اور صبر کیا, اسی وقت صبر کیا, میں ان دو آنکھوں کے بدلے اس کو جنت دے دوں گا. سودا مہنگا ہے یا سستا ہے بولو؟ ہے؟ اللہ اکبر. عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے استاد محترم سیدنا عبداللہ بن عباس حبر الامہ, ترجمان القرآن, مفسر قرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی, بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے ایک دم اچانک کہا کہ عطا, یہ جو عورت جا رہی ہے نا کالے رنگ کی, یہ جنتی ہے. میں نے پوچھا استاد جی یہ جنتی کیسے؟ یہ کالے رنگ کی, کالی کلوٹی, غیر معروف, معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں, کوئی شہرت نہیں. کہنے لگے کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو یہ آئی, آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انی اسرا ہو, اللہ کے رسول مجھے نا مرگی کے دورے پڑتے ہیں, اور مرگی کا جب دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں.
لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے بندہ، تو بے پرد بھی ہو جاتی ہوں. فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَشْفِيَنِي، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے شفا دے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، اگر اس بیماری پر تو صبر کرے گی نا، صبر کرے گی، جزا فضا نہیں، آہو بکا نہیں، شکایتیں نہیں، تو تجھے اس بیماری پر صبر کے بدلے جنت ملے گی. وَإِن شِئْتِ دعوت لکی، ہاں اگر تو چاہتی ہے کہ مجھے شفا ملے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تجھے شفا مل جائے گی. کہنے لگی اصبرو، میں جنت کو ضائع نہیں کرتی، سودا بہت سستا ہے. جنت صحیح بخاری کی حدیث ہے، مکان و صوتن فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک لاٹھی جتنی جگہ جنت کے اندر، ایک لاٹھی جتنی جگہ صوت، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں اور خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے جنت کی ایک گز جگہ. کہنے لگی میں صبر کروں گی لیکن ایک گزارش ہے. بولا بول. دعا کر دو کہ میں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میں گر جاؤں، بے ہوش ہو جاؤں، اللہ اتکشف، تو میرا پردہ نہ ہٹے، بس اتنی دعا کر دو. عورت ذات ہوں نا، عورت ہوں، بعض اوقات میں کھیتی باڑی کرنے جاتی ہوں، بازار میں جاتی ہوں، پانی لینے جاتی ہوں، مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، بس یہ دعا کر دو. آپ نے بولا انشاءاللہ آج کے بعد تیرا پردہ نہیں ہٹے گا، تو بے پرد نہیں ہوگی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کے بعد جب یہ عورت بے ہوش ہوتی تھی، گر جاتی تھی، مرگی کا دورہ پڑتا تو اس کا پردہ اسی طرح رہتا تھا بے ہوش کی حالت میں بھی. تو جو نبی اتنی دعا کرے صرف یہ کہ آئندہ تیرا تو بے پردہ نہیں ہوگی، تو وہ نہیں ہوتی تھی ساری زندگی، تو وہ اتنے ہی کہتے کہ یا اللہ اس کو شفا دے، تو شفا تو ہو جاتی. اور آپ نے کہا بھی تھا، لیکن اس نے کہا نہیں جی مجھے تو جنت چاہیے، بیماری کیا ہے اگر آتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا عطا یہ جنتی عورت ہے. اور واقعہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر. اس عورت کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں صبر، بہت آیات، بہت حدیثیں اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے اور حل بھی ہیں، لیکن خودکشی حل نہیں. شکوے شکایتیں کر کے اپنا اجر ضائع نہ کر دینا کہیں. جس بندے کے پاس بیٹھو ہائے میں مر گیا، حالات کیسے ہو گئے، یہ کیا ہوگا. اچھا وہ لوگ خاص طور پر جو رات کو نا تبصرے تجزیے سنتے ہیں، جن کو ٹاک شو کہتے ہیں، وہ تو تقریباً 80% مریض بن چکے ہیں. اور الحمدللہ الا المصلین، نمازی نہیں، دیندار نہیں، متقی نہیں، اللہ والے نہیں، ان کی امید اللہ پر. حالات اچھے لانا برے لانا یہ اللہ کا کام ہے جی، یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو خام مریض نہ بناؤ کہ دنیا بھی جاتی رہے اور شکوے شکایات آہو بکا گریہ زاری کر کے اللہ کو بھی ناراض نہ کرو کہ اجر اور آخرت بھی جاتی رہے. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق